السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے محمد رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ایک طبقہ جو ہے وہ بھی واویلا نہ کرے، دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے۔ اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں، اور اگر تو صبر کر تو تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، مجھے یہ مرگی کے دورے پڑتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے۔ لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے، یہ آرزو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے۔ فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے۔ آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا، جنت کے وعدے پہ اطمینان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واویلا مچا دیتے ہیں۔ قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں، غریب طبقے ہیں، دکھی طبقے ہیں، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں، اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے، جن کو صحت و عافیت دی گئی ہے، وہ اپنی عافیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں، جس کے گھر کے اندر سے ضیائیں اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں، وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا، ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیے ہم عید کے روز اس عزم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں، اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی اعانت کے لیے میدان میں نکلیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک دن محبوب خدا کا در رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ کہا جاؤ کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا حضور کا در رحمت جوش میں، اور آقا فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگوں، آپ انتخاب فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ معراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہی میری چاہت ہے، آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ام المومنین حاضر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے۔ عرض کی حضور معراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھیں، میری آرزو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں۔ حضور مسکرانے لگے اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے، اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، فرمایا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانا ہے۔ حاضر ہوئی اور آ کے کہا آپ رونے لگے۔ کہا بات رونے والی تو نہیں ہے، بات تو خوش ہونے والی ہے۔ بسا اوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ دے دیا، دکھی کے کام آگے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ تو کام بن گیا، جنت کے راستے آسان ہوئے۔ کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ذرا معکوس دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا، تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے۔ ہم عید کی نمائش اس انداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں، لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا۔ آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں۔
یہ ایک اہم پیغام تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس پیغام کو لے لیں، پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں۔ یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، جب نبی پاک اللہ پاک کی قرب خاص میں پہنچے تو نبی پاک کو اللہ پاک نے کچھ خاص باتیں بتائیں۔ جب کوئی انسان کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ پاک اسے بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو میرے بھائیوں سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اپنا خیال رکھنا، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔